اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے لیے جو دوسرا درس ہوا تھا اس میں عرض ہوا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن میں ایک گروہ کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ کیسا گروہ؟ وہ گروہ جو اپنے رہبر کی بات پر لبیک کہتا ہے۔ عرض ہوا تھا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست، اسلامی ملک قائم کیا تھا، اور یہ ملک اسلامی، اس کے رہبر خود رسول تھے اور وہی اس کو چلا رہے تھے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ نے انجام دیا وہ تھا کہ ایک گروہ تیار کیا، ایک افراد تیار کیے تاکہ وہ رسول اللہ کے نظریے کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اس گروہ کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہ اپنا حجم، اپنا نقشہ، اپنا دائرہ بڑھائیں، اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ جو پیغام رسول اللہ پہنچا رہے تھے، اس گروہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ جو دائرہ رسول اللہ کے گرد تھا وہ بڑھتا جائے، اس کا حجم، اس کا جثہ، اس کا جسم بڑھتا جائے۔ جب یہ دائرہ بڑھتا جائے گا اس کے بعد رسول اللہ کے لیے آسانی ہو گئی کہ اس معاشرے کو اسلامی بنا سکیں، اس معاشرے میں نفاذ دین کر سکیں، اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہہ سکیں۔ ورنہ اول میں تو خود رسول واحد تھے، اکیلے ہوتے ہوئے اس معاشرے کو جہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں پر کوئی بھی خدا کا نام نہیں لیتا تھا، کتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ رسول اعظم نے یہ کام کیا کہ اللہ کا پیغام اس معاشرے تک پہنچایا۔ آپ تصور کریں، ایک منٹ کے لیے سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ رسول کے لیے کتنا مشکل تھا کہ وہ معاشرہ جہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، خوب اپنے طور پر خداؤں کو مان رہے تھے، کوئی کسی شے کو خدا مان رہا تھا، کوئی کسی شے کو خدا مان رہا تھا، لیکن رسول کے لیے کتنا مشکل تھا کہ پہلی دفعہ لوگوں کو قبول کروائیں کہ ہاں خدا ہے، اور پھر اسی واحد خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس معاشرے کی کایا پلٹ دی، اور کایا اتنی پلٹی کہ اس معاشرے میں نفاذ دین کر دیا اور اس کو اسلامی معاشرہ بنا دیا۔ بس یہ گروہ جو رسول اللہ کے گرد موجود تھا، اس کی صفات قرآن نے بیان کی ہے۔ آپ کی خدمت میں وہ قرآن کی آیت عرض کی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اے رسول اللہ کے ساتھ جو گروہ موجود ہے، اے لوگو، اے وہ لوگ جو رسول کے ساتھ موجود ہے، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دو، کس کی جانب؟ دین اسلام کی جانب، دین کی جانب، یعنی رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی جانب لوگوں کو دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ کی جو سبیل ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، اس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ خوب دو شرطیں ہیں، وہ شرطیں آپ کے اندر موجود ہونا ضروری ہیں، تب کیا ہوگا؟ تب نتیجہ نکلے گا اس دعوت کا۔ خوب اگر وہ شرط موجود نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، ممکن ہے الٹ نتیجہ اس کا نکل آئے۔ کون سی پہلی شرط تھی؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت روش کے ساتھ۔ خوب حکمت یعنی روش، اس کے معنی بہت سارے ہیں اور توضیح بھی ہے اس کی، لیکن بہترین روش جس کام میں اختیار کیجئے اس کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے، کہ حکیم، حکمت یعنی بہترین روش کے ساتھ دوسروں کو دعوت دو۔ والموعظۃ الحسنہ، اور کون سے کلام؟ حسین اور جمیل کلام کے ساتھ دوسروں کو دعوت دو۔ آپ کا کلام خوبصورت ترین ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ ممکن ہے آگے والا آپ کو گالی گلوچ دے،
ممکن ہے آگے والا آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کا کلام حسین ہونا چاہیے، موعظۃ الحسنہ۔ اور ایسا ہی تھا، رسول اللہ کی سب سے بڑی خصوصیت و خوبی یہ تھی کہ رسول حکیم ترین انسان تھے، اور موعظۃ الحسنہ ان کی خصوصیت تھی کہ جب یہ پیغام پھیلایا تو کون سے نصیحت تھی؟ حسین ترین نصیحت کے ساتھ۔ بہت ساری جگہوں پہ پتھر کھائے، بہت ساری جگہوں پہ گالیاں کھائیں، بہت ساری جگہوں پہ اپنے اوپر کوڑا پھینکوایا، لیکن پیغام کتنا حسین طریقے سے پہنچایا۔ خوب یہ جو دو صفات ہے رسول کے ماننے والے کے لیے ضروری ہیں، یہ دو صفات ہونا۔ معاشرے میں اگر دین پھیلانا ہے یہ تدبر ہونا بہت ضروری ہے، فکر، خوبصورت فکر اور روش کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر انسان کے اندر یہ برداشت کی قوت نہ ہو اور وہ نہ کر سکے برداشت، ممکن نہیں ہے انسان یہ پیغام پہنچا سکے۔ خوب عرض ہوا تھا پچھلے ہی درس میں، اور پھر اس گروہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ گروہ آپس میں متصل رہے، آپس میں مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہیں، اور اسی شے کو کہ آپس میں متصل ہونا قرآن نے ولایت کا نام دیا ہے۔ ایک معنی پہلا جو پچھلے درس میں عرض ہوا تھا، قرآن کے مطابق